علی بھائی اگلا سوال ہے، نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپن ہی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے، ہماری پرانی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پلیز کوئی حل ضرور بتا دیں، شکریہ۔ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے بابوں کو روئے نہ جنہوں نے آپ کو ادھورا دین دیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا اور باقی کئی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ طاؤس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان 4 چیزوں کے اگینسٹ تشہد میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اتنی سختی تو بھول چک معاف ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے۔ یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاکید کے لیے، ویسے تو کوئی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے، دعائیں سنت میں آتی ہیں، فرائض میں نہیں آتی، لیکن طاؤس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا، چونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا نماز میں پڑھنے کا، اس کو حکمیہ لینا چاہیے۔ تو بخاری مسلم الفاظ ہیں 4 چیزوں کے شر سے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، وہ چیزیں 4 ہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے، آمین ثم آمین، اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ۔ یہ 4 چیزوں کے شر کے اگینسٹ۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں، یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پہ کمپلسری، اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں، وہ پڑھیں۔ مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے، انس بن مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا آپ پڑھیں نہ پڑھیں، یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا؟ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، اور سب دنیا کے ہر کام کے لیے یہی دعا ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے، کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے، کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے، بھلائی ہے نا۔ اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ان کا ڈھانچہ ہو گئے، تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا ہوا ہے۔ آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے لے۔ اوئے ہوئے اب سبحان اللہ، کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے لے؟ وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا، اور تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں ویسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جوئیں پڑی رہتی تھی، کوئی جو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے۔ یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگنی ہے، تو نبی علیہ السلام کا بھلائی مانگتے، صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑھی، وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پر نکل آتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے، وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکل آیا۔ یہ دعا اپنے تشہد میں پڑھے۔ اچھا ایک اور دعا ہے جو سیدنا ابوبکر نے حضور سے مانگ کے لی ہوئی ہے، دیکھ لیں صحابہ کرام تو مانگتے بھی تھے تو کیا مانگتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے تشہد میں دعاؤں کی، تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعلیم فرمائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ وہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں، رب جعلنی ضرور پڑھیں، میں تو بلکہ کہتا ہوں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس میں ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے دعا ہے، ایک اسپیسیفکلی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو قرآن میں اللہ نے حکمن کہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا۔ یہ دعا پڑھیں۔ اور سر ایک اور دعا بھی یاد ضرور کریں،
میں نے بڑی دفعہ اس کی ترغیب دلائی ہے، خدا کے لیے اب اس کو سیریس لیں. مشکات شریف میں 748 نمبر حدیث ہے، یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے نمبر بتا کے، ترمذی کے حوالے سے. جامعہ ترمذی میں سورہ صاد کی تفسیر میں یہ آیت ہے، یہ والی حدیث ہے. مشکات میں کتاب المساجد چیپٹر میں پہلی جلد میں 748 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی خواب میں زیارت کی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی تھی. جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے، تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. کیا پرفیکٹ دعا ہے. یہ تشہد میں ضرور پڑھا کریں، بلکہ سجدے میں پڑھا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام سجدے اور رکوع دونوں میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بخاری مسلم میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے ساتھ یہ بھی مانگتے تھے. ایک تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ. اس کے بعد بخاری مسلم میں یہ تسبیح بھی ہے. ایک اور تسبیح صحیح مسلم میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور سجدے میں دعائیں نہیں مانگے. اور ایک دعا تو میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے، ہماری کامیابی کا جو راز ہے، اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کو راہ نکال دے. اصحاب کہف کے لیے پھر کیا راہ نکلی ہے سر؟ وہ معجزہ ان کے ساتھ ہوا ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت عزیر کے ساتھ بھی 100 سال کا معجزہ ہوا تھا، ان کے ساتھ 300 سال تھا، اور 309 سال قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 300 سال تھا. یہ دعائیں سر اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. یہ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے، بلکہ یہی بادشاہ ہے کہ جو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. باقی تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور بار بار مانگیں اور وہ تنگ نہ پڑے. اللہ کہتا ہے نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا. ادعونی استجب لکم، سورۃ المؤمن آیت نمبر 60. اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرے گا نا مجھ سے نہیں مانگے گا، میں اسے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیں کہ میں انی قریب، میں بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر سننے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن شرط ہے فلیستجیبوا لی، تم بھی میرا حکم مانا کرو، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان لاؤ جیسا کہ حق ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو دعائیں یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں. اور سر دعاؤں کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ دعا قبول مطلب نہیں ہوگی تو وہ ضائع جائے گی، ٹائم ضائع ہوگا. دعا کبھی بھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے. دعا وہ عبادت ہے جو ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی. جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی مسلمان کی. یا تو جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ کوئی بہتر نعمت بدل دیتا ہے، یا پھر قیامت کے دن کے لیے اسے ایز اے عبادت سٹور کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا اجر قیامت میں ملے گا. سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے نا، جو وضو کے بعد پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے بس اس کو سٹوریج میں ڈال دو، اس کا تو اجر اب قیامت میں ملے گا. اتنا بڑا اجر. وضو کے بعد کی ایک یہ دعا بھی ہے جو محفل سے اٹھنے کی دعا بھی ہے، اور جو فرض نماز کے بعد کی بھی دعا ہے، اور جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی ڈلی ہوئی ہے. 3 موقعوں پہ یہ دعا ہے. ایک دعا 3 مواقع، اور دوسری وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس مرضی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو. تو اب رہا پرانی نمازیں، تو سر پرانے بزرگوں نو رو، ویسے رو کوئی نہیں یار، خوشیاں مناؤ. یہاں لوگ پرانی چیزوں کو روتے ہیں. یار آپ شکر نہیں ادا کرتے کہ جن کو آپ اتنا بڑا سمجھتے تھے وہ تو مارے گئے تھے. جو آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اللہ نے آپ کو کہاں گندے نالے سے اٹھا کے کہاں پر پہنچا دیا. تو بزرگوں کے غم پہ اپنی آخرت کی خوشی کو ترجیح دیں. یہ میرا گولڈن کوٹ لے جائیں. بزرگ بابوں کے غلط سکھانے کے غم پہ، اور جو ان کے ساتھ ہو رہی ہوگی اس گمراہی پھیلانے پہ، اس کے غم پہ ترجیح دیں اس خوشی کو کہ میں بچ گیا. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی آپ نبی علیہ السلام کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ سب نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشی اور آپ کے ذریعے جو ہمیں ہدایت اور ہمیشہ کی کامیابیاں جنت کی مل گئی ہیں، وہ ان کے جانے کے غم پہ بھاری ہے.
اگر غم بھاری ہوتا نا تو صحابہ کرام پھر رومن اور پرشین امپائر نہیں اکھاڑ سکتے تھے, وہ غم ہی لے کے بیٹھ جاتے. ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا فرض ہے وہ ادا کر دیا, انہوں نے دنیا سے جانا تھا, وہ چلے گئے ہیں, اب ہماری ذمہ داری ہمیں دے گئے ہیں. جو بخاری مسلم میں یوم النہر کا خطبہ بھی ہے کہ آپ نے منا کے میدان میں کہا تھا کہ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے تم تک کیا پہنچا دیا, سب نے کہا پہنچا دیا, حق ادا کیا. آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. پھر کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا, اور دیکھنا بسا اوقات جس کو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ, اوئے ہائے رسول اللہ نے سچ کہا تھا. آج دیکھ لیں دین تو نکلا عرب سے تھا, لیکن یہ 6 کتابیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہے. آج چینل تو سعودی عرب کا ہوتا ہے جو ہم چینل دیکھتے ہیں, لیکن حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں رشیا کی اور ایران کی. امام بخاری رشیا سے, امام مسلم ایران سے, نیشاپور کے رہنے والے کشیریا قبیلے کے. آج بھی نیشاپور ایران کا شہر ہے, اور اسی نیشاپور میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے مستدرک الحاکم لکھی ہے, وہ بھی نیشاپوری ہیں. بخارا, ہاں رشیا میں بخارا, ٹھیک ہے. اب وہ رشیا کہا جاتا ہے نا اسے. اور تسی اگر نٹی گریٹی سنانا شروع کر دو جو گل ہے انہوں پڑھو, ٹھیک ہے. تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یعنی آپ اس غم کو لے کے بیٹھ جائیں کہ میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا نہ. سر آج بھی جنم لو تو تسی بہت کچھ کر سکتے ہو. امام بخاری اگر یہ کہتے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو سر انہوں نے اپنے زندگی میں 200 سال بعد آگے ثابت کیا ہے کہ تیرے ہوتے جنم تو نہیں لیا, لیکن کام وہ کیا ہے کہ جو تیرے ہوتے ہوئے جنم لیے والوں میں سے بھی کئی لوگوں سے نہیں ہو سکا. سر تھوڑی بات ہے, پوری دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو غم کی بجائے نا کام کیا کریں. میرے آگے آ کے سارے رونا, او جی وہ ہو رہا ہے جی, وہ ہو رہا ہے جی, دیکھو جی دنیا کس پاس جا رہی ہے. غذا دیکھیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ کبھی بھی دسترخوان سے پہلے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. کوشش وہی ہوتی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے, آپ کی دیکھی بھالی ہے, اسی کو آپ پہلے کھانے کے لیے استعمال کریں. اس لیے جنتیوں کو بھی ابتداً اس طرح کے فروٹ دیے جائیں گے جو دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. اس میں آگے چل کے آئے گا انار, انگور, لیکن آپ نے قطعاً یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس طرح کے انار اور انگور ہوں گے. دنیا میں بھی کوالٹیز کا اتنا فرق ہے کہ ایک ہی طرح کا فروٹ مختلف علاقوں میں جو اگتا ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے ٹیسٹ کے اندر. تو انسان جو ہے چونکہ اس طرح کے فروٹ کے ساتھ فیملیئر ہے اس لیے اسے اٹریکشن فیل ہوگی, لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ تو بالکل ایک ایکسٹراڈنری ہوگا. تو اس طرح کی جو متشابہات ہیں, ریزمبلنس والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہوں, جنت سے متعلق ہوں, حوروں سے متعلق ہوں, وہ صرف اجمالاً ہماری وکیبلری میں بیان کیا گیا. اس کی تفصیلات جب تک انسان وہاں پہنچ نہ جائے اس کو کبھی بھی اس طریقے سے بریف نہیں کر سکتا. تو ان آیات پہ صرف ایمان لانا کافی ہے, نہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی قرآن کی تعلیمات میں فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے نہیں سمجھ رہے. اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا اس کی آیات 2 قسم کی ہیں, ایک محکمات ہے, دوسری متشابہات ہے. پھر اللہ تعالیٰ میں جو محکمات ہیں وہی اصل کتاب ہے, یعنی جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیے ہیں. حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, بدکاری سے بچو, قتل نہ حق نہ کرو, چوری سے بچو. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گناہ حرام قرار دیے گئے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں محکمات, یعنی حکمیہ چیزیں محکمات. اور اللہ تعالیٰ میں کتاب کی اصل وہی ہے. اور دوسری فرمایا متشابہات ہے, یعنی جو ریزمبلنس والی چیزیں مثال کے طور پر بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمایا ان پر اہل ایمان لاتے ہیں, اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا مطلب بھی بتایا جائے کہ کیا ہے, حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے کسی بھی معاملے کے ساتھ جو آپ نے شریعت کے اوپر چلنا ہے. اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری کے سارا اللہ کی طرف سے نازل ہوا, ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. اہل ایمان کی روش یہ ہوتی ہے. آمین. تلک آیات الکتاب, یہ آیات ہے الکتاب کی, اللہ کی کتاب, یا اس سے مراد لوح محفوظ بھی جس سے یہ قرآن نازل کیا گیا, الکتاب. والذی انزل الیک, اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف میں ربک,
آپ کے رب کی طرف سے. الحق وہ حق ہے، با مقصد ہے، پرپز فل ہے، سچائی پر مبنی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی، حق بات کو قبول نہیں کرتی. یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ رہے گی، بہت کم لوگ ہیں جو حق بات کو قبول کریں گے. اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، مسلمانوں کو اگر کمپیئر کریں تو دنیا میں آلموسٹ 2/3 کے قریب کفار ہی ہیں، اور پھر مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جنہیں بات کی سمجھ ہے. اکثریت ہمیشہ حق سے غافل رہتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حق جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، جو کوشش کرے گا اسی کو ملے گا. اب دیکھیں، میں نے اسے وقف کر دیا تھا، ویسے یہ بنتا تھا من ربک الحق، میں نے من ربک کے اوپر اسے وقف کیا. تو اب اگر میں اگلے پورشن کو الگ سے پڑھوں گا تو پھر اسے الحق کر کے پڑھا جائے گا. الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستونوں کے. ترونہا، کہ جن کو تم دیکھ سکو. دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ آسمان ایسے ستونوں کے اوپر بلند ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ معنی بھی درست ہے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے، بغیر ایسے ستونوں کے کہ جو تمہیں نظر آئیں، یا تم دیکھ تو رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اس کو بنایا. اتنی اونچی چھت بغیر ستونوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. اس زمانے میں تو اتنی بات ہی کی جا سکتی تھی نا، لیکن آج جس طرح سائنس نے ہمیں بتایا ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے سوچ کے. اتنی وسیع یونیورس صرف پہلے آسمان کے نیچے کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ہی ناممکنات میں سے، اور اندازہ لگا کہ آپ سائڈ پہ ہوں گے تھوڑی دیر بعد وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہوگی. یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. اب یہ دیکھ لیں متشابہات آ گئی ہیں. اللہ عرش پر مستوی ہوا. اب یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے ہوتا نا تو ہم کہتے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا، لیکن اب عربی زبان کی وکیبلری کا بھی ایشو ہے. انسان کی زبان جو ہے بہرحال اس کی حدود ہے، تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس لفظ کو استوائی رہنے دیتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کا وہ تخت حکومت ہے. اس کا اپنے تخت حکومت پر متمکن ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی تخت کے اوپر یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ پھر مثال ہو جائے گی، اور قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے پابند کیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کی سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کام میں لگا دیا. آپ فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اسی طریقے سے اللہ کون ہے، تو اس میں نے پوری کائنات کا تعارف کروایا ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ کام میں بھی لگا دیا. ہر چیز کو حرکت میں لگایا ہوا ہے، اور اتنی مشکل وہ حرکات ہیں کہ انسان اس حرکت کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو مینج کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے، اور اپنے محور کے گرد بھی ساتھ پیرلل میں گھوم رہی ہے، اور پھر اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس میں جو اس کا ایکسس ہے اس میں بھی یوں بھی کرتی ہے ساتھ، جیسے لٹو جب رکنے والا ہوتا ہے یہ موشن بھی اس کی ساتھ چل رہی ہے. اور چوتھی موشن یہ ہے اس کی کہ وہ جب سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے نا تو پورا نظام شمسی بھی پوری رفتار کے ساتھ پچھلے اربوں سال سے ویگا سٹار کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو اس کی رفتار ہے وہ انبلیویبل ہے. 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر، سورج 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر یوں جا رہا ہے، اور زمین جو ہے نا اس کے گرد گھوم رہی ہے، وہ ایسے تو گھوم بھی رہی ہے، ایسے بھی 1000 کلومیٹر طے کرتی جا رہی ہے. وہ آپ ذرا ڈسکوری چینل پہ اور نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں، وہ مطلب پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے. آپ کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسے ایسے گھوم رہی ہے، نہیں، صرف ایسے نہیں گھوم رہی، وہ ساتھ ایسے بھی گھوم کے آگے بھی ٹریول کر رہی ہے، 1000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بھی طے کر رہی ہے. پریشان. اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آپ کو یہ سولر سسٹم نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے.
युदब्बिरुल अम्र, वही तदबीर फरमाता है कामों की, युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम, और वो अपनी आयात को खोल कर बयान करता है ताकि लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, ताकि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर सको। यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से इतना आया है कि अगर अल्लाह ताला को किसी ने पहचानना है ना, तो वो ये कुदरत की निशानियां देखकर पहचानेगा और वो इस रिजल्ट पे पहुंचेगा जो सूरह आल इमरान में भी आया, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाह ये सारी चीजें तूने बातिल पैदा नहीं फरमाई, यकीनन पर्पसफुल है, तो मुझे भी किसी मकसद के तहत ही बनाया होगा, तो मुझे आग के अजाब से हमें बचा ले, आमीन। तो अल्लाह ताला हमारा है कि उन लोगों की निशानियां हैं जो अपने रब से मुलाकात का यकीन करना चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने निशानियां रख दी हैं। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द, और वही है जिसने जमीन को फैलाया, वजअल फीहा रवासिया व अनहारा, और उसने इसमें पहाड़ भी रख दिए और दरिया भी रवां कर दिए। इसकी खूबसूरती वाला मामला तो एक अलग से, इसकी जो इंसानी जिंदगी के लिए अहमियत है इन पहाड़ों की, जमीन की स्टेबिलिटी के लिए, और पानी जो जिंदगी का निशान है इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर, उसका क्या वाटर साइकिल अल्लाह ताला ने बनाया है। वही सूरज है जो समुद्र के पानी को एवपोरेट करता है, वही सूरज है जिसकी वजह से दुनिया में हवाएं चलती हैं, और उस पानी को उठा के वो जमीन पे बारिश की शक्ल में बरसाती हैं और पहाड़ों पर ग्लेशियर्स की फॉर्म में, फिर उसी सूरज की तपिश की वजह से वो बर्फ के ग्लेशियर पिघलते हैं, उनमें से फिर पानी रवां होता है जो पहाड़ों में से होता हुआ इंसान उसको यूज करते हैं, और जमीन के अंदर भी पानी के दरिया चलते हैं जो हम जमीन से पानी निकालते हैं। तो ये सारे का सारा वाटर साइकिल अल्लाह तबारक व तआला ने रवां किया है। वमिन कुल्लि समरात, और हर किस्म के फलों में, जअला फीहा ज़ौजैन इस्नैन, उसने दो दो के जोड़े बना दिए हैं। यानी नबातात के अंदर भी, फलों में भी जोड़े हैं। ये तो चंद एक लोगों को चीज पता थी ना, जो लोग यानी फसल के साथ वाबस्ता थे, उन्हें ये पता है कि जिस तरह नबातात में भी उसी तरीके से मुज़क्कर और मोनस वाला इशू है, जिस तरह के इंसानों में है, जानदारों में है, जोड़ों की शक्ल में, मेल और फीमेल। युग़शिल लैल अन्नहार, और ढांप देता है वही रात से दिन को। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व तफक्कुर करते हैं।